अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमिग्रेशन टाइम विद आरजे में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जैसा कि आपको मालूम है कि 74 न्यूज़ एचडी पर ये हफ्तावार एक वीकली प्रोग्राम है जिसमें हम आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कवानीन हैं मुख्तलिफ ममालिक के उनके बारे में आगाही देते हैं। तो ये इंतहाई मुफीद वीडियोस होती हैं उन लोगों के लिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन दरकार होती है, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो दूसरे ममालिक एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी इल्तमास है कि अगर ये वीडियो और इसमें मौजूद पैगाम और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसे अपने कॉन्टैक्ट्स के दरमियान शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स के ज़रिए हमें ये ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई सवालात हैं तो आप मज़ीद कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। आज का जो इमिग्रेशन टाइम है उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बरतानिया का पॉइंट बेस्ड सिस्टम। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप बहुत सारे लोगों में क्यूरियोसिटी पाई जाती थी और वो जानना चाहते थे कि बरतानिया एक जो नया वर्क परमिट ला रहा है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम ला रहा है, उसके बारे में मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कब से लागू होगा और उसमें क्या प्रोज और कॉन्स हैं, उनके बारे में तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो जो आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बरतानिया के जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। नाज़रीन, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताते चलें कि इससे पहले सिर्फ जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट थी बरतानिया के पास, कि जो ऐसे पेशे जिनकी बरतानिया में लेबर की कमी थी, लोगों की कमी थी, सिर्फ वही लोग बरतानिया में जो है वो अप्लाई कर सकते थे सेटलमेंट के लिए। तो अभी चूँकि यूरोपीय यूनियन बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकलने जा रहा है, 1 जनवरी को बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा, इसलिए जो फ्री मूवमेंट की सहूलत थी अब वो ख़त्म होने जा रही है। लिहाजा बरतानिया ने अब 1 जनवरी से अपना नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम शुरू कर लिया है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम एक इंतहाई मौसर सिस्टम है और इस सिस्टम में यानी चाहे वो यूरोपीय हो या गैर यूरोपीय हो, तमाम लोगों पर यकसा कवानीन जो हैं वो लागू होंगे और पॉइंट्स आपको पूरे करने पड़ेंगे। और पॉइंट्स किसी भी मुल्क से, किसी भी नेशनलिटी से आपका ताल्लुक हो तो आप पे वो कानून जो है वो यकसा अमल दरामद होगा। तीन होम ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक उनका ये कहना है कि ये जो नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, ये सिस्टम पूरी दुनिया में जो हुनरमंद लोग हैं उनको एक आसान, सादा और मौसर एक जो है वो सहूलत फराहम करेगा कि अपने एम्प्लॉयर के थ्रू वो बरतानिया में काम तलाश कर सकते हैं। आप यानी वो जो टीयर 2 इनकी एक वर्क परमिट है उसके ज़रिए आप बरतानिया में आ सकते हैं। नाज़रीन, बरतानिया ने अपना इनका जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, इसके लिए भी एक नया वीज़ा मुतारफ़ करवाया है जिसका नाम है हेल्थ केयर वीज़ा। ये वीज़ा बिल्कुल आम वर्क परमिट पॉइंट बेस्ड सिस्टम की तरह ही टीयर 2 एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है, लेकिन चूँकि हेल्थ केयर में बरतानिया को शदीद ज़रूरत है, इसलिए हेल्थ केयर अगर आप इस डिपार्टमेंट में इस पेशे से मुंसलिक एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत सारी छूट और आसानियां पैदा की गई हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको जनरल जो टीयर 2 वर्क परमिट है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो हेल्थ केयर वीज़ा है इसके बारे में हम आपको एक अलहदा वीडियो बनाकर तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे। नाज़रीन, तो आज का जो जिस तरह मैंने बताया कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम टीयर 2 इसकी एप्लीकेशन होती है और इस पे आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं या 70 पॉइंट्स आपको चाहिए हैं क्वालिफाई करने के लिए। इसमें से जो 50 पॉइंट हैं वो 50 पॉइंट को बोला जाता है कि नॉन ट्रांसफरेबल, यानी ये 50 पॉइंट नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ये जिन चीज़ों के पॉइंट हैं ये आपको वही चीज़ें चाहिए और ये आप किसी और चीज़ों से हासिल नहीं कर सकते। इसके साथ जो 20 पॉइंट है एक्स्ट्रा वो ट्रांसफरेबल पॉइंट हैं, यानी वो 20 पॉइंट आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बहुत सारी चीज़ों के कम्बिनेशन से हासिल कर सकते हैं। वो 20 पॉइंट यानी जो ज़्यादा तर आपकी उम्र,
تعلیم اور جو ہنر ہے ان کو ملا کر جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہ 20 پوائنٹ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں. ناظرین جو پہلے 20 پوائنٹ ہیں وہ آپ کو ملیں گے اگر آپ کے پاس ہوم آفس کا جو رجسٹرڈ اسپانسر ہے، یعنی آپ کو جاب ملی ہے، آپ کا جو امپلائر ہے جس نے آپ کو جاب دی ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہوم آفس کے ساتھ اسپانسرشپ کے لیے رجسٹرڈ ہے ٹیئر 2 ویزے کے لیے. تو اگر آپ کا امپلائر وہ ہے تو آپ کو اس کے 20 پوائنٹ مل جائیں گے. یہ جو آپ کا امپلائر ہوگا یہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا جسے کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ. یہ جو سرٹیفکیٹ کا الیکٹرانک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے. آپ کا امپلائر آپ کو صرف وہ نمبر پرووائڈ کرے گا، وہ نمبر آپ نے اپنی ویزا اپلیکیشن میں ڈال دینا ہے. تو آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو فزیکل فارم میں یا کوئی پیپر فارم میں سرٹیفکیٹ ملے گا. اس کے بعد جو اگلے 20 پوائنٹ ہیں وہ 20 پوائنٹ ہیں آپ کی جو جاب کی سکل ہے اس کے لیول کے. تو یہ 20 پوائنٹ کوالیفائی کرنے کے لیے جو آپ کی جاب ہے وہ RQF لیول ہے UK کا، اس کا جو لیول 3 ہے لیول 3 یا اس سے زیادہ کے ہنر کی جاب ہونی چاہیے. RQF یعنی ریگولیٹڈ کوالیفیکیشن فریم ورک، اس کا جو لیول 3 ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کی جاب ہونی چاہیے، جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن A لیول یا اس سے زیادہ کی ہونی چاہیے. تو اس کی جو سیلری ہے وہ مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 30,000 پاؤنڈ سالانہ کے قریب آپ کی سیلری ہونی چاہیے. جی ہاں ناظرین، تو یہ ہو گئے آپ کے 40 پوائنٹ، یعنی 20 پوائنٹ آپ کے امپلائر کے ہو گئے جو آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا اسپانسرشپ کا، اس کے 20 پوائنٹ آپ کی جو جاب کا لیول ہے اس کے ہو گئے، اور جو اگلے 10 پوائنٹ ہیں میں وہ ہے انگریزی زبان کے. ظاہر ہے آپ برطانیہ انگریزی ملک ہے، یہاں کی سرکاری زبان انگریزی ہے، تو انگریزی زبان کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے. تو اگر تو آپ آئلٹس کریں گے تو آئلٹس کے جو بینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 4 بینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، یا پھر آپ انگریزی کا جو B1 ٹیسٹ ہے وہ پاس کر لیں تو آپ کو 10 پوائنٹ مل جائیں گے. یا اگر آپ کی جو ڈگری ہے وہ آپ نے انگلش میں پڑھی ہے تو وہ آپ سبمٹ کروائیں گے. برطانیہ کا جو ادارہ ہے UK نیرک کو جب آپ جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو اس کے ایکولنس کا ایک سرٹیفکیٹ دے گا، اور وہ ایکولنس سرٹیفکیٹ اگر آپ کی B1 کیٹیگری کے برابر ہوا تو اس کے آپ کو 10 پوائنٹ مل جائیں گے. تو اس طرح آپ انگریزی زبان کے 10 پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹل وہ 50 پوائنٹ تھے کہ جو لازمی ہیں. یہ 50 پوائنٹ آپ کو انہی چیزوں سے حاصل کرنے ہیں اور کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے. تو ناظرین اگر آپ کے پاس یہ 50 پوائنٹ پورے ہو چکے ہیں، اب آپ کو مزید 20 پوائنٹس کی ضرورت ہے 70 پوائنٹس کرنے کے لیے، جو کہ کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے. اگر آپ کے 70 پوائنٹس پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ جو پوائنٹ بیس سسٹم ہے آپ یہ کوالیفائی کر پائیں گے، آپ کو ٹیئر 2 کا ورک پرمٹ مل جائے. جی ناظرین، جو اگلے جو 20 پوائنٹس ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو ملا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کمبائن کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اس میں آپ کو چیدہ بتا دیتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ اسکرین پر بھی آپ کو یہ دکھا دیں کہ کون کون سی چیز کو ملا کر آپ نے 20 پوائنٹ پورے کر سکتے ہیں. اس میں جیسے کہ اگر آپ کی عمر 20 سال سے کم ہے اور آپ کی سیلری جو سالانہ ہے وہ 20,800 پاؤنڈ ہے تو بھی آپ کو اس کے 20 پوائنٹ مل جائیں گے. اگر آپ جس کیٹیگری میں ملازمت کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس اسی مضمون کی PhD ہے تب بھی آپ کو 20 پوائنٹ مل جائیں گے. اگر آپ کی سالانہ تنخواہ 23,400 پاؤنڈ ہے تو آپ کو 10 پوائنٹ مل جائیں گے. اگر آپ کی عمر 26 سال سے کم ہے اور سالانہ تنخواہ 25,600 ہے تو بھی آپ کو 20 پوائنٹ مل جائیں گے. ناظرین اسی طرح آپ مختلف چیزیں ملا کر اپنی عمر، اپنی تعلیم اور جو آپ کی جاب کی کیٹیگری ہے یہ ساری چیزیں ملا کر آپ جو ہے 20 پوائنٹ پورے کر سکتے ہیں. اور اس کا جو ٹیبل ہے وہ آپ کو ہم کوشش کریں گے اسکرین پر دکھا دیں تاکہ آپ کو اس سے ذرا بہتر اندازہ ہو جائے. اور یہ اپلائی کرنے کے لیے جو UK گورنمنٹ کی ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تاکہ آپ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جو RQF لیول 3 کی جاب ہے
اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ جو آپ کی جاب ہے یا جو جاب آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیول پر پوری اترتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے 70 پوائنٹس جو آپ کو حاصل کرنے تھے کوالیفائی کرنے کے لیے، لیکن یہ مت بھولیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو نارمل جو ویزے کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کی جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو لازمی ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی بی ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ کو ساتھ لازمی لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینٹیننس آپ کو 945 پاؤنڈ یعنی 3 مہینے کے آپ کو مینٹیننس چاہیے۔ 945 پاؤنڈ کے برابر پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں 3 مہینے تک موجود ہونے چاہیے، یعنی آپ کو 3 مہینے کی سٹیٹمنٹ چاہیے کم از کم 945 پاؤنڈ کے برابر پیسوں کی۔ یہ بھی ویزا اپلیکیشن میں ساتھ لگے گی۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کا امپلائر ہے، جو سپانسر ہے آپ کا، جو آپ کو جاب سپانسر کر رہا ہے، وہ اگر ہوم آفس کے ساتھ جو ان کے لسٹ ہے اس میں اس کی کیٹیگری اے ریٹڈ میں آتی ہے، تب آپ کو مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اے ریٹڈ امپلائر ہوتے ہیں وہ آپ کو 945 پاؤنڈ کے برابر پیسے ضرورت پڑنے پر فراہم کر سکتے ہیں مینٹیننس کی مد میں، تو آپ کو وہ ہوم آفس کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات اور آپ قابل غور ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹ جو انگلش میں نہیں ہے، کسی اور زبان میں ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں کی برطانیہ کی ظاہر ہے سرکاری زبان انگلش ہے، تو میک شور کریں کہ آپ اس ڈاکومنٹ کے انگلش میں ٹرانسلیشن کروائیں اور اسے اٹیسٹ کروائیں اور اسے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ لگائیں۔ ناظرین، یہ تو چیدہ باتیں تھیں جو برطانیہ کا نیا پوائنٹ بیس سسٹم آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید کچھ سوالات جاننا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ایلیجیبلٹی چیک کرنا چاہتے ہیں، تو جو لنک ہم نے پرووائڈ کیے ہیں ڈسکرپشن میں، ان کے ذریعے آپ کیلکولیٹر میں جا کر اپنے جو ڈسکرپشن ہے وہ ڈال کر آپ اپنی کوالیفیکیشن چیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں مزید کچھ سوال ہیں تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کسی اور کیٹیگری کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ رانا جہاں زیب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔